کیا آپ کی دعائیں بار بار مانگنے کے بعد بھی قبول نہیں ہو رہی؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر جائز دعا سن لے؟ تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم ان 10 مبارک وقت کے بارے میں بات کریں گے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت برستی ہو اور بندے کی دعا سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا کوئی ایک وقت آپ کی زندگی بدل دے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اسلام ہمیں کچھ ایسے مبارک وقت بتاتا ہے جب مانگی گئی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ فرسٹ ہے تہجد کا وقت۔ رات کا آخری حصہ سب سے برکت والا مانا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کی دعا سننے کے لیے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بعد کی دعا دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اس وقت انسان اکیلے میں اپنے رب سے بات کرتا ہے، نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، نہ کوئی شور۔ اگر آپ کی کوئی بڑی خواہش ہے، کوئی مشکل ختم نہیں ہو رہی ہے تو تہجد میں اٹھ کر دعا کرنا شروع کر دیجیے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں صرف تہجد کی وجہ سے بدل جاتی ہیں۔ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے خوبصورت موقع ہے، اور ویڈیو کے آخر میں اسکرین شاٹ ڈال دوں گی کہ تہجد کے وقت کون سی دعا آپ کو پہلے پڑھنی ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ دعا کیجیے گا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا ہر ایک دعا فی الفور قبول ہوتی ہے۔ تو میں اسکرین شاٹ ویڈیو کے آخر میں ڈال دوں گی۔ سیکنڈ ہے اذان اور اقامت کے بعد کا وقت۔ جب مسجد میں اذان ہو جاتی ہے اور نماز شروع ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہوتا ہے تو یہ دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس دوران کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بہت لوگ اس وقت باتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن سمجھدار وہی ہے جو کچھ منٹوں میں دعا میں لگ جائیں۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہیے، رزق، صحت، کامیابی، سکون، جو بھی چاہیے مانگیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی کچھ منٹ آپ کی تقدیر بدل دے۔ تھرڈ ہے سجدے کی حالت۔ سجدہ وہ حالت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا سر جھکاتا ہے تو اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب انسان پوری طرح اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اپنے سجدوں کو صرف جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، تھوڑا رکیے، دل سے دعا کیجیے۔ جو بات کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے اپنے رب سے سجدے میں کہہ دیجیے۔ 4 ہے جمعہ کے دن کا خاص لمحہ۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید جیسا دن ہوتا ہے۔ اس دن ایک ایسا وقت آتا ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بہت افضل مانا جاتا ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ جمعہ کا دن رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ ہر جمعہ کو خاص بنائیے اور دعا کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ 5 ہے افطار کا وقت۔ روزے دار پورے دن صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس سہتا ہے، صرف اللہ کی خاطر، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ افطار سے پہلے کے کچھ منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وقت صرف کھانے کی تیاری میں نہ لگیں، تھوڑا وقت دعا کے لیے بھی نکالیں۔ اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ رحمت اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ 6 ہے بارش کے وقت۔ بارش صرف پانی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو دعا کرنا بہت افضل مانا جاتا ہے۔ اس وقت آسمان سے رحمت اترتی ہے اور بندے کی دعا میں خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ بارش دیکھ کر صرف موسم کا مزہ نہ لیں بلکہ اللہ کو یاد کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کیجیے، کیونکہ کئی بار بارش کے ساتھ دعائیں بھی برستی ہیں۔ 7 ہے سفر کے دوران کی دعا۔ مسافر کی دعا کو اسلام میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ سفر میں انسان اپنے گھر اور آرام سے دور ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ چاہے چھوٹا سفر ہو یا لمبا، راستے میں اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ 8 ہے زمزم کا پانی۔ بہت مبارک مانا جاتا ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے ویسا فائدہ دیتا ہے۔ جب بھی زمزم پئیں دل میں اچھی نیت رکھیں، بیماری سے شفا، رزق میں برکت، علم میں بڑھوتری، جو بھی چاہیے دعا کریں۔ یقین سے مانگی گئی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 9 ہے رمضان اور شب قدر۔ رمضان رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، خاص طور پر شب قدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر بتائی جاتی ہے۔ اس رات دل سے مانگی گئی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے۔ رمضان کی راتوں کو صرف جاگ کر گزارنا کافی نہیں بلکہ عبادت اور دعا میں لگانا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سچی دعا اور آپ کی تقدیر بدل دے۔ 3 ہے والدین کی دعا۔ ماں باپ کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ان کی دعا اولاد کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اگر ماں باپ دل سے دعا دیں تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اولاد کے حق میں کی گئی ماں باپ کی دعا بند دروازے کھول دیتا ہے۔ 3 ہے یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے جس دن دعاؤں کی قبولیت کی خاص امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس مبارک دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ خلوص اور سچے دل سے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ اس دن اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، کیونکہ یہ دعائیں توبہ اور استغفار کا عظیم دن ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کی مشہور دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور تہجد میں پڑھی جانے والی دعا جسے پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، رات کا آخری حصہ جب زیادہ تر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو بندہ اس وقت اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت خاموشی، سکون اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس مبارک گھڑی میں بندہ اپنے دل کی باتیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں اور مشکلوں کا حل طلب کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رات کے آخری تہائی کے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ ان لمحات میں کی گئی دعا دل کو سکون دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ ہفتے میں یا کچھ دن ہی صحیح مگر تہجد کے لیے ضرور اٹھیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے۔ کیا پتہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کا حل اسی مبارک وقت کی ایک سچی دعا میں چھپا ہو۔ اس لیے تہجد کے اس برکت والے لمحوں کو غفلت میں نہ گزاریے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے پیش کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اسکرین شاٹ میں دی گئی دعا کو پڑھ کر آپ تہجد کے ٹائم دعا کریں۔ Then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on. لو احنا الدم تاخن ده